کسی جگہ نبی پاک کا نام دیکھیں تو ہو سکے تو فرط محبت سے چومیں، اس کا ادب کریں، درود پاک پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں ملیں گی۔ اب بتائیں نا، 200 سال کا گناہگار وہ درود پاک پڑھے اور محبت رسول اور تعظیم رسول کرے، اسے بخش دیا جائے، تو اگر غلام مصطفیٰ تعظیم و ادب سے کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہو تو اس کا بیڑا پار کیوں نہ ہوگا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں ایک اور بھی ہمارے عقیدے کا مسئلہ بھی حل ہو رہا ہے کہ اس نے نبی پاک کے نام کو چوما۔ یہ جو چومنا ہے نا، یہ بڑا کمال کا عمل ہے۔ اچھا مزے کی بات بتاؤں، کچھ لوگ کہتے ہیں یار اب نبی پاک کا نام آتا ہے انگوٹھے چومتے ہیں، میں آج دلیل بھی پیش کر دیتا ہوں۔ ویسے مزے کی بات دیکھیں کہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کا نام ہی کیسا پیارا عطا فرمایا ہے کہ جب جب دنیا میں کوئی نام لے گا اس کے لب اپنے آپ کو 2 بار چوم لیں گے۔ ذرا نام لیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئے ہائے میرے ہونٹ خود ہی چوم رہے ہیں، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نام ادا ہی نہیں ہو سکتا جب تک ہونٹ ایک دوسرے کو چومے نہ۔ اب آئیے ذرا دلیل بھی لے لیں، جو عاشقان رسول اذان کے وقت یا جب بھی نبی پاک کا نام لیا جاتا ہے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ مقاصد الحسنہ میں ہے، ایک مرتبہ اذان ہو رہی تھی، مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو عاشق اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دہرایا، ریپیٹ کیا، جیسا مؤذن نے کہا ویسے فرمایا، پھر اپنے دونوں انگوٹھے چوم کر آپ نے آنکھوں سے لگائے۔ اللہ اکبر، عاشق اکبر کی یہ ادا جناب رسول اللہ دیکھ رہے تھے، میرے آقا ملاحظہ فرما رہے تھے۔ یار غار کی اس ادا کو رسول پاک نے دیکھا تو کیا فرمایا؟ من فعل مثل ما فعل خلیلی فقد حلت علیہ شفاعتی۔ آقا فرماتے میرے پیارے دوست نے ابھی جیسا کیا، جو بندہ ایسا ہی کرے اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام حسن کون ہیں؟ نواسہ رسول ہیں، نبی پاک جنہیں فرماتے یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ میرے پھول ہیں جنہوں نے میرے آقا کے کاندھوں پر سواری کی ہے۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے کیا کہتے ہیں کہ جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو سن کر جو کہے مرحبا بحبیبی وقرۃ عینی محمد ابن عبداللہ، پھر اپنے دونوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھے، وہ کبھی اندھا نہ ہوگا نہ اس کی آنکھیں دکھیں گی۔ جبھی تو ہم کہتے ہیں آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، دل کا اجالا۔ اب انشاءاللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب بھی نام لینا ہے درود بھی پڑھنا ہے، سننا ہے پھر بھی درود پڑھنا ہے، اور جب جب موقع ملے انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگاتے رہیں۔ اچھا اب نام پاک کیسا کمال کا نام ہے، سبحان اللہ۔ ایک فاس میں مراکش کا ایک شہر ہے، وہاں ایک خاتون رہتی تھی، ان کی بڑی کمال کی عادت تھی، جب بھی کوئی ڈیفیکلٹی، جب بھی کوئی پرابلم، جب بھی کوئی تنگی آتی تھی نا، ان کا ایک عجیب سا وظیفہ تھا۔ عشق رسول کی بات ہے، ہر کسی کے انداز نرالے ہوتے ہیں، نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دیں، یہ مزاج عشق رسول ہے۔ تو وہ خاتون پتہ کیا کرتی تھی؟ جب بھی نبی پاک ان کے سامنے کوئی پرابلم آتی نا، کوئی بری خبر سنتی، کوئی ٹینشن کی بات آتی، وہ نبی پاک کا نام لیتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پہ رکھ لیتی، بس آقا کا نام لیتی اور دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ لیتی۔ تھوڑی دیر بعد کہتی میں جب وہ چہرے سے ہاتھ ہٹاتی میری ٹینشن دور ہو جاتی، میری مصیبت دور ہو جاتی۔ اب ان کا ایک طریقہ تھا، مگر اس خاتون کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا
تو مرنے کے بعد کسی رشتہ دار نے خواب میں دیکھا کہ قبر میں کیا معاملہ ہوا. کہتی قبر میں منکر نکیر آئے, فرشتے آئے سوال کرنے. میری تو دنیا میں عادت تھی, جب بھی کوئی پرابلم, جب بھی کوئی ڈیفیکلٹی, میں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھنے, نبی